قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں سے دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ترین ہے۔ اس کے فساد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ وہ پہلے اپنے آپ کو ایک مومن کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن بعد میں وہ نبی اور آخر میں وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی نژاد ہوگا۔ دجال ایک لمبا اور ایک آنکھ والا نوجوان ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ سجے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور دوسری آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے بال گنگریلے ہوں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارک میں واضح ہے کہ دنیا میں بڑے پیمانے پر قحط پڑے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان بارش کو مکمل طور پر روک دے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار روک دے گی۔ آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائے گی اور خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے۔ ہر طرف خوب قتل و غارت ہوگی، انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ پھر دجال مشرق سے اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ اس وقت علم اور روحانیت کی بھی کمی ہوگی۔ لوگ اپنی مذہبی معلومات میں کمزور ہوں گے۔ اسلامی علماء اور مذہبی لوگوں کی کمی ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ ان میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی کے دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھا سائز میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 بازوؤں کے برابر ہوگا۔ اس گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھا کر 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ زمین پر وہ ہر علاقے میں جا سکے گا، چاہے صحرا ہو یا پہاڑ ہو یا پھر میدان، لیکن وہ شہر مکہ اور مدینہ میں ظاہر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے۔ وہ مدینہ منورہ کے باہر دلدل میں رہے گا۔ مدینہ منورہ میں 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور دجال کا پجاری اس سے باہر ہو جائے گا اور دجال میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن مدینہ ہر منافق مرد اور عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کو یوم خالص بھی کہا جاتا ہے۔ دجال اپنی مختلف چالوں سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ احادیث مبارک میں ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ تمام لوگ شدید مشکلات کا شکار ہوں گے اور شدید پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی اور ایک کا نام جنت اور دوسری کا نام جہنم رکھے گا۔ در حقیقت جس کو وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ جب وہ حکم دے گا تو آسمان کی طرف سے بارش برسے گی اور وہ لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں سے تنگ آ کر اہل ایمان توحان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ تب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے اور اس کے تمام پیروکاروں کو واصل جہنم کریں گے، اور یوں پوری کائنات دجال کے فتنے سے پاک ہو جائے گی۔